سمجھے کہ ہمارا یہاں بس آنا ہے، کھاؤ پیو بنگلے بناؤ کوٹھی بناؤ، کسی کا مال ہے، یہاں تک خون سفید ہو چکا ہے، بھائی بھائی کا مال کھا جاتا ہے. کیوں کھا جاتا ہے؟ یہ دکان میرے بیٹوں کی اچھی دکان ہے. ہمیں بات پوچھنا نہیں. جس طرح وہ کفار کہتے تھے ہمارے زراعت منتشر ہو جائیں گے، ہم کیسے زندہ ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، مجھے پھونک مارا اور پھونک مارے گئے سارے لوگ قبروں سے زندہ ہو جائیں گے. اور یہاں پر توجہ کریں، آقا نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامۃ ثلاثۃ اصناف، جیسے طے ہوگا یہ آئے گا ختم شریف کا سوال انشاءاللہ. یہ نہیں کہ وقت سمجھ کر اتنی دیر لیکن اتنی دیر نہیں آتا. توجہ سے سنو، یہ قیمتی ہے، موتی ہے، ہیرے اور زندگی کے اندر خدا کی قسم جب اس کو اپنائیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ راحت سکون گزار زندگی ٹوکروں میں نہیں ہے، منڈیوں میں نہیں ہے، ہر چیز مل جاتی ہے. یہ راحت سکون گزار مولا دیتا ہے، دولت بھی ہے، مرتبے بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، سکون. سکون کیسے اللہ کی فضل ہوتا ہے. تو قیامت والے فرمایا یحشر الناس یوم القیامۃ ثلاثۃ اصناف، فرمایا صنفاً مشاقاً صنفاً رکباناً صنفاً علی وجوہہم. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت والے دن لوگ لینوں کی شکل، قطاروں کی شکل میں آئے. کوئی آج دنیا میں ہم سب ایک جیسے ہیں نہیں. کسی کا بنگلہ ہے، کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کسی کے پاس گاڑی ہے، یعنی ہے تو سب بندے، لیکن حساب و کتاب علیحدہ ہے. قیامت والے دن جب لوگ آئیں گے ان کا نظام علیحدہ ہے. دو تین کا ذکر کرنے کو اشارہ کرنا ہے. ایک لین ایک قطار میں وہ لوگ آئیں گے جن کی شکل مار ہوگا مگر ہوگا تھے بندے. اور کتنی ذلت ہے. ایک آدمی ہے اس کو اس کو یہاں نکال دو، کتنا گندا ہوگا، شرمندہ ہوگا. اگر مجھے نکال دے یا کسی کو ایسی بات کر دو کھڑے بجنے میں وہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، یار مجھے تو بےزتا کر دیا. جب قیامت والے دن ہو بندہ قیامت والے دن یا تو بندر والی شکل چہرہ بن جائے یا بندر والی میں اس کی جان بن جائے. جب آئے مولا کیوں بندر والی شکل؟ فرمایا یہ وہ ظالم ہے جو دنیا کے اندر چور کھول کہاں کے نماز ہماری آج مول میں تو وہ بھی دوسرے اس دیر میں بیٹھے اس دیر میں بیٹھے اس میں بیٹھے کوئی یہ میرا دایا ہے، اسے میرا مام ہے، اسے میری خانہ ہے، اسے میرا بیٹا ہے، اسے اتنا ہے. کس چیز کے لیے ہم جگہ کھوڑی کر رہے ہیں؟ کیا ہم سونا لینا چاہتے ہیں، مربع لینا چاہتے ہیں؟ اور نماز مولوی کو لیتے ہیں 200 سال مولوی صاحب تریف کرتا نہیں. ارے ظالموں کو حیا کرو. اور اگر عبادت کرنی ہے خدا کی قسم یہ باتیں ایسی ہیں ہم بھی پر دیانت بن جائے گا. اللہ نے کا پیغام آپ تک نہ پہنچے. کیوں؟ اگر آپ نہیں جانتے آپ کہہ سکتے ہیں مولا ہم تو مولوی کو 1000 روپے دیتے تھے، ہم تو محفل سجاتے تھے، ہم تو دیگیں پکاتے تھے، داڑھی سے بات کر رہا. ہاں یہ اللہ کا فرض ہے. ایک آتا ہے اس وجہ سے کہ میں جوتی ہوں. اور جب مسلمانوں حالت دیکھو، مسجدوں سے جوتی ہوتا ہے، مسجدوں سے کھڑی ہوتا ہے، مسجدوں کے پنکھے لے جانا، کوئی ہے انسانیت؟ اب ایک شخص آتا ہے یار تھاک ہے تو شراب وہ لگا یار مسجد جو لوگ اچھی ہوں گی تو دعا کو مولا کی میں کرم فرما میں شراب نہیں ارادہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا. جب ایک ارادہ بد لے کے آیا ہے، نیت ہی خراب ہے اور نیت کے اندر فتور ہے، اب بیٹھا رہے آ کر اس ظالم کی وجہ سے ہماری منازل رکھ جائے، اس ظالم کی بدبختی کے ساتھ ہمارے اوپر مرتب ہو جائے. یہ مشہور روایت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دعا مانگی مولا بارش دے
علماء بیان فرماتے بڑے زور شور سے جب وہ قبول مولا بارش نہیں آ رہی اتنے دنوں سے ہم دن رات دعا مانگ رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری محفل میں ایک چغلخور ہے اس کو نکل جائے بارش آ جائے گی آپ نے اعلان کر دیا تھا لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ سے پوچھ کر ابھی اس کا نام لے کر اس کو نکال دوں گا ورنہ ایسا تو نہیں ہو جائے اب جو بھی تھا اس نے دل کے اندر خیال کیا اتنا بڑا مجمع ہے اتنی بڑی محفل ہے اگر کوئی تربیہ کرو کیا خیال کے مولا بندہ ہوتے رہو کیا تو رحم نہیں کر سکتا میں تیرے ساتھ سچا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد اس ظلم جو کرتا ہوں اور چغل کو سب سے بھائی حدیث پاک کے الفاظ مسلم شریف کی حدیث ہے میں قیامت پر سب سے زیادہ بدترین شخص ہوگا جس کی دنیا میں دو ہوں مولا بول ہاں میں تو آج تک دیکھا ہے دو ہوں میں ہاں دو ہوں جو جدھر سے کھانے کو مل جاتا ہے ادھر کسی اور کا گھر ادھر گیا ادھر شکوا ادھر گیا ادھر شکوا بہرحال مولا کرم فرما اللہ کو دعا کر بارش برسنا اللہ کے نبی نے عرض مولا بھی اٹھائی اللہ کون ہے اللہ نے فرمایا جب ہمارا دشمن تھا ہم نے اس کو گندا نہیں کیا اور پردہ فاش نہیں کیا آپ کو ہمارا دوست اللہ تو دشمنوں سے محبت کرتا ہے اور یہی محبت ہے یار ان کے راز فاش نہ کرنا اور پردے کا آنا جب انسان اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ جائے متوجہ ہو جائے اور اللہ کے ساتھ پیار کر لے پھر اللہ اس کو اور محبت کا ضرور فرماتا ہے ایک اور جواب یہ کی شکل سور ہو جائے بتا دوں افواہ جا کے حوالے سے کیا اور تفسیر مزید تبجان کو تفسیر صاحب اس اتفاق سے بہت سارے اس حوالے سے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور فرمایا یہ وہ ظالم ہے جو حرام کرتے عام طور پر مجھے سمجھ نہیں آج تک حرام کا مفہوم عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں حرام کیا ہے کہ مرغی کی روح نکل جائے وہ حرام ہے جانور مار جائے وہ حرام ہے کتا حرام ہے جس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اصل حرام لوگ کھا رہے ہیں بڑی خوشی سے کھا رہے ہیں اور حرام پر قابض ہے اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے پھر وہ کون سا حرام ہے مولوی صاحب یار یہ تو ایک اجنبی آدمی ہے سفید پوش ہے میں بھی سمجھتا ہوں کتے کو وہ بھی نہیں کھاتا مردار مر جائے اس کو وہ بھی نہیں کھاتا اگر بکرا مر جائے اس کو وہ بھی نہیں کھاتا وہ کون سا حرام ہے تو آئیے تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھو دن بھر کسی سے محنت کروانا اجرت نہ دینا کھا جانا مر جانا خدا کی قسم ایسے لوگ ہم نے دیکھی جب ماں باپ مر جاتا ہے نا تو قرض لینے والا جب تقاضا کرتے ہیں قرض کا وہ کہتے ہیں وہ قبر پڑی ہے وہاں سے نکال ہو لے اب باپ کہتا ہے نہیں جی وہ میں نے اپنی بچی کو جو ہے نا جہیز میں ماشاءاللہ 4-5 کا جہیز دے دیا ہے وہ زمین نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے شریعت خدا نے اپنے رسول کے بڑے ہمارے باپ کی ہم کیوں نہ دیں انہیں وہ بچے لینا نہیں چاہتے کیوں نہیں لینا چاہتے یار شریعت کا مجرم ہے کوئی شخص اپنے بچوں کا حق ضائع کرے حق مارے اور ایک کو ہم ترجیح دے رہے ہیں بلا مرجے اور ایک چیز کو ہم ضائع کر رہے ہیں کیوں ضائع کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ نگاہ میں مساوات کے اندر سب کچھ برابر ہے اور شریعت نے پہلی حق مقرر کر دیے ہیں اور یاد رکھیں سننا حرام کیا ہے جب کسی کا اجرت کسی کا مال بھائی کا حق نہ دینا اور جس طرح وہ کتا مردار ہے جانور مردار ہے ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح جس زمین پر ہم قابض ہیں جس طرح کسی کی اجرت پر ہم قابض ہیں کسی کا مال لے کر اس کو نہیں دیتے اور یہ تو اس میں حرام مال کی طرح ہے فرمایا اس سے کہا اور اس کے بعد حدیث پاک بڑی لمبی ہے کچھ لوگ کیا بات اندھی ہوگی بےردگی ہوگی فرمایا یہ پر پنچایتی تھی پنچایت کے سربراہ ہوتے تھے تحصیل لیول پہ اسکول سطح پہ
ذلی سطح پہ جس طرح جس کو ہمت اور طاقت ہے اور یہ طرفداری کرتے ہیں جس کی سفید پوش دیکھتے تھے اسی کی طرف بڑھتے تھے اور یہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ حق بات کریں کیوں کہ دوستی نہ ٹوٹ جائے یہ تعلق نہ ٹوٹ جائے رشتہ داری نہ ٹوٹ جائے برادری نہ ٹوٹ جائے نہیں یار رشتہ داری ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائے بھائی چارہ تعلق ختم ہوتا ہے ہو جائے لیکن اللہ رسول کے احکام کو اور حدیث ہر شرابی شراب پیتے ہیں اس کی سزا خدا بھی دیکھتا ہے مرد نماز نہیں پڑھتے نہ پڑھو اللہ کا فرض ہے خدا چاہے معاف کر دے چاہے سزا یا اس طرح جو ہے نا والدین کا نام کل ضرور یغفر اللہ تعالی ماشاء اللہ اللہ کو والدین فرمایا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے فرمایا اللہ کو والدین فإنه أجر لصاحبه یعنی فی الحیات قبل الممات دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور قبر کے اندر جو خلے لگے گی ہمارا دعا کرو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے بچہ نام پر ہی دور ہے اٹھی بے شمار کوشش بے شمار صدقات ضرور شریف کی صدقات جو قرآن مسئلہ ساتھ سواب اجلات میں ہوگا جس صورت میں جو اقتمام سے سواب مولا پاک خصوص درس قرآن ہوا آنی مصطفیٰ ہمارے گھر کو جو حدیث دوست پیش کرنے کو یعنی آپ پر اس ذات سے میرے دل چلے درس کو پیش پہ عمر آپ ہے جو آج والی سلوات دوار مولا صلی اللہ علیہ وسلم ملباراش آل بیت اتباش و رب اللہ حضرت آدم محمد سے لے کر آج مسلمان بات اور چھوڑ گئے سب نے تو پیش کرتے